ہوا تھا چودھری افضل حق کے قریب ساتھ ہی جب یہ پاس ہوا ریزولیشن تو انہوں نے کہا کہ 500 ہم سے مانگتے ہیں، ہم تو 500 روپے میں الیکشن بھی جیت لیں گے، ایک شادی بھی کر لیں گے۔ عاشق حسین لکھتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے چوئی صاحب، ہم الیکشن بعد میں دیکھ لیں گے، آپ یہ پہل تو کیجئے، کم سے کم چھوارے ہمارے حصے میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد احرار بھی یہاں سے نکلے، اور وہاں جانے کے بعد پہلا فتویٰ وہ مظہر علی اظہر کا وہ شعر جو تھا، پورا جھوٹا پراپیگنڈا کہ قائد اعظم نے ایک غیر مسلم پارسی خاتون سے شادی کی، حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ ضد تھی قائد اعظم کی کہ جب تک اسلام قبول نہیں کرے گی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اسلام قبول کیا اور شریعت کے مطابق وہ نکاح ہوا، اور سارے تمام اخبارات میں تصویریں چھپی، لیکن یہ جو وہاں سے نکلے ہیں جو لاکھ روپیہ نہیں ملا، تو ان کا وہ شعر کہ ایک کافرہ کے واسطے کیا کیا تھا، اسلام کو چھوڑا، ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ کافر اعظم ہے کہ ہے قائد اعظم؟ یہ وہاں سے یہ فتویٰ ہوا، اور احرار والوں نے ریزولیشن پاس کیا کہ مسلم لیگ میں شریک ہونا یہ کفر ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ہے داستان آپ کی۔ مجھے یہ گڑے مردے اکھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو ساتھ آ کے ملے ہیں پہلے مرحلے میں ہی کس طرح سے یہ الگ ہوتے چلے گئے، کس ایشو کے اوپر الگ ہوتے چلے گئے۔ اب ذرا بڑوں کی باری آئی صاحب۔ سینٹرل پارلیمانی بورڈ جو تھا اس میں یو پی سے نواب چتاری، سر محمد یوسف، نوابزادہ لیاقت علی خان جو سیکرٹری تھے، یہ اس کے ممبر تھے۔ نوابزادہ صاحب چند مہینے ہوئے اس زمانے میں سیکرٹری منتخب ہوئے تھے مسلم لیگ کے، ان تینوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور جا ملے ایک ایگریکلچر پارٹی تھی گورنمنٹ کی، اس کے ٹکٹ کے اوپر جا کے الیکشن لڑا انہوں نے۔ بہار سے سید حسین امام، سید عبدالعزیز، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ بنگال کے مولوی فضل حق صاحب تو وہ تو پھر جب مخالفت پہ اترتے تھے تو وہ متشابہات تک نہیں رہتے تھے، محکمات تک آ جایا کرتے تھے، پھر جو وہ گالیاں دیا کرتے تھے پتہ ہے ہم سب کو، وہ بھی الگ ہو گئے اور انہوں نے محاذ بنا لیا، اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی، وہ کوئی بنگالی کا کرشک وشک نام ہے تھا اس کا، اور یہ سارا محاذ جتنا تھا ان کے ساتھ وہ سارا ان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تنہا رہ گیا جنا۔ پنجاب سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 2 امیدوار کامیاب ہوئے، ملک برکت علی اور راجہ غضنفر علی خان۔ کامیاب ہونے کے بعد ملک برکت علی تو مسلم لیگ کے دفتر میں آئے اور راجہ صاحب سیدھے یونینسٹ کے دفتر میں چلے گئے۔ سر سکندر نے ان کو ویلکم کیا، استقبال کیا، اور وہ تقریر ان کی یاد ہے جو انہوں نے اعلانیہ کہا کہ راجہ صاحب میری مرضی اور میرے ایما سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے شروع ہی سے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ الیکشن میں کامیاب ہونے کے فوری بعد یونینسٹ پارٹی میں شریک ہو جائیں گے۔ ایک ملک برتا ہی رہ گئی جی۔ کوئی اور ہوتا، آپ سوچئے کہ وہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر انگلستان گئے تھے، وہاں سے آئے تھے اس لیے اس یقین دہانی کے ساتھ کہ قوم یا مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں یہ لوگ جتنے بڑے اس زمانے میں گنائے جا سکتے تھے پارلیمنٹ بورڈ کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور الیکشن سے ذرا پہلے یہ کیفیت پیدا ہوگی، جناح اکیلا رہ گیا تھا۔ صاحب میں جناح کے عزم کے متعلق بات کر رہا ہوں عزیزان مان۔
اس قدر یاس انگیز حالت میں جب کیفیت یہ ہو کہ ساتھی ایک ایک کر کے چھوڑ چکے ہوں، اکیلے رہ گئے ہوں، ایسی حالت میں بھی قائد اعظم کی مارچ 39 کی وہ تقریر مرکزی اسمبلی میں جو انہوں نے کی تھی، یہ کہا تھا کہ میں انگریز اور ہندو دونوں کو متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ تم الگ الگ یا دونوں متفق ہو کر بھی ہماری روح کو فنا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، نہ تم اس تہذیب کو مٹا سکو گے جو ہمیں ورثہ میں ملی ہے۔ ہمارا نور ایمان زندہ ہے، زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا۔ تم ہم پر ظلم و ستم کرو، ہمارے ساتھ بدترین سلوک کرو، ہم ایک فیصلہ پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اپنے مطالبہ سے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس قدر یاس انگیز حالات میں یہ ایک عزم تھا، صرف آپ عزم کا لفظ بھی یہاں آپ نے دیا ہے۔ اس سے ذرا پہلے اکتوبر 38 میں انہوں نے مسلم لیگ، سندھ مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ برطانیہ سے وہی بازی لے جا سکتا ہے جس کے پاس قوت ہو، لیکن ہم برطانیہ اور ہندو دونوں سے لڑیں گے، ہمارے پاس قوت، ہمارا ایمان ہے۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ تھے حالات عزیزان من۔ اور پھر جو مخالفت ہوتی ہے مذہب کے لبادے کے اندر، تو وہ جانتے ہیں آپ کہ وہ کفر کے تیر و سنا جو ہیں وہ شمشیر و تیغ سے زیادہ زخمی کر دینے والے ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ادھر سے ادھر جاتے ہی مولانا حسین احمد مدنی نے پہلے فتویٰ صادر فرمایا تھا، پھر مجلس احرار نے صادر فرمایا، اس کے بعد اس زمانے میں یہ حنفی مسلمان جو یہاں کے ہیں وہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، دیوبند اور بریلی۔ بریلوی حضرات کی طرف سے جو فتویٰ صادر ہوا وہ تو سننے کے قابل ہے کہ کس انداز میں یہ فتوے ہوتے تھے۔ میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں: بحکم شریعت مسٹر جناح اپنے عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے، اور جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر و مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر و مرتد اور شرع نام ہے۔ یہ فتوے صادر ہوتے تھے۔ مسلمان قوم یہاں کی مذہب پرست ہے۔ جب عوام کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ اس قسم کا کافر اور مرتد ہے اور یہ تاریخ اس قسم کی ہے، تو ظاہر ہے اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور قائد اعظم تو آپ جانتے ہیں اس زمانے میں مسٹر قائد اعظم تھے، انہوں نے تو ساری عمر کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی غیر واقفیت بھی ہے، لیکن یہ ان کا کردار تھا، بے لوث مقصد تھا، خدمت تھی، قوم جانتی تھی، صداقت پر یقین تھا کہ ان تمام مخالفتوں کے باوجود وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یاد آ گیا مجھے قائد اعظم کے ساتھ ایک دن گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے 1000 برس کی جو داستان اسلام کی ہے اس میں ان کے کفر کے فتووں کے متعلق تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن ان کے سیاسی فتووں کے متعلق مجھ سے سنو۔ انہوں نے کہا کہ جب کانگریس نے ترک موالات کا ریزولوشن پاس کیا تو جمعیت العلماء نے بھی قرآن و حدیث کی بنا پر ترک موالات کا فتویٰ دے دیا، پھر حالات بدلے اور سی آر داس اور موتی لال نہرو